بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آبی دونوں ہی آگے والی جیپ کی طرف متوجہ تھے۔ اس طرف سے آواز سن کر ہم نے ادھر دیکھا، اس جیپ میں ڈرائیور کے علاوہ 3 نہایت تندرست و توانا 6 فٹ کے سیاہ فام حبشی رائفلیں پکڑے بیٹھے تھے۔ انہی میں سے ایک نے مخاطب کیا تھا مجھے۔ آگے جانے والی جیپ میں مجھے وہ شخص نظر آ گیا تھا جسے آبی نے زمین پر لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے فوراً آبی سے کہا، لے بھائی آبی، یہ آ گئے ہیں ہمیں روکنے کے لیے، اور اس بار مقابلہ زیادہ سخت لگ رہا ہے۔ مجھے یہ سٹین گن سنبھال دو، میں ان سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے پیروں کے پاس پڑی ہوئی 2 سٹین گنوں میں سے ایک اٹھا کر آبی کی طرف سرکا دی۔ اس نے سٹین گن ہاتھ میں آتے ہی چیتے کسی تیزی کے ساتھ اس کی نال کار کی کھڑکی پر رکھ کر گولیاں برسانا شروع کر دی برابر والی جیپ پر۔ میں نے انہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں ان کی دھمکی سے مرعوب ہو کر اپنی گاڑی روک رہا ہوں، کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے فٹ پاتھ کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ میری اس چال میں آ گئے تھے۔ انہوں نے جیپ کو ایک دم بریک لگائے اور میری کار کے پیچھے چلے گئے تھے۔ عین اس وقت آبی نے فائر کھول دیا تھا ان پر۔ آبی کی چلائی ہوئی گولیاں جیپ کے سامنے کا شیشہ توڑ کر ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ شکر یہ ہوا کہ اس وقت تک جیپ بہت آہستہ ہو چکی تھی اور گولی کھانے کے بعد ڈرائیور کا پیر بریک پر ہی جم کر رہ گیا تھا، ورنہ اس سمے اس بھری پوری سڑک پر وہ جیپ تباہی مچا کر رکھ دیتی۔ جیپ پر سوار باقیہ دونوں آدمی چھلانگیں لگا کر جیپ سے کود پڑے اور تیزی سے انہوں نے جیپ کے پیچھے جا کر پوزیشن لے لی۔ میں نے بھی فوراً کار روک کر دوسری سٹین گن اٹھا لی تھی۔ آگے والی جیپ میں صرف 2 ہی آدمی تھے۔ گولیوں کی آواز سن کر وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ ان کے ساتھیوں نے ہماری کار روکنے کے لیے ہم پر گولیاں چلائی ہیں، چنانچہ وہ اپنی جیپ روک کر جلدی نیچے کودے اور ہماری کار کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں نے ریوالور پکڑ رکھے تھے اپنے ہاتھوں میں۔ میں نے آبی سے کہا، تو پیچھے والوں کو دیکھ آبی، میں ان سامنے والوں سے نمٹتا ہوں۔ انہوں نے ہماری کار کے آگے پیچھے اس طرح جیپیں لگا رکھی تھیں کہ میرے لیے کار کو آگے یا پیچھے لے جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں ہماری کار کے دونوں طرف سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سمجھ وہ یہی رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھیوں کی فائرنگ نے ہمیں خوفزدہ کر کے سہما دیا ہے اور ہم دونوں سکتے کے سے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ بے خوف و خطر ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے ڈیش بورڈ کے ایک خانے سے ریوالور نکال کر تیزی سے ہاتھ کھڑکی کے باہر نکالا اور اس سے پہلے کہ اس طرف سے آنے والا میرے ارادے کو سمجھ سکتا، میں نے اس پر گولی داغ دی۔ اس کے پیٹ سے ایک دم خون ابلنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام کر دوہرا ہو گیا۔ عین اسی لمحے آبی نے اسے نشانہ بنا لیا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے گولی کھاتے ہی اچھل کر نیچے گرتے دیکھا۔ اسی وقت پیچھے والی جیپ کی آڑ سے 2 فائر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کار کا پچھلا حصہ تیزی سے نیچے بیٹھنے لگا۔ انہوں نے کار کے پچھلے دونوں ٹائر پھاڑ ڈالے تھے۔ ابھی ایک ہلکا سا کہکہا لگا کر بولا، لے بھائی جلانی، یہ ہمیں جان سے مارے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ اب بھاگنے کا راستہ تو بند ہی کر دیا ہے انہوں نے۔ ہاں یار، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ارادے ان کے بالکل بھی اچھے نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ گناہوں کی معافی مانگ لے اپنے، ابھی وقت ہے تیرے پاس، بک نہیں ہوئے۔ ایسے وقت میں بھی تجھے دل لگی سوج رہی ہے، خود کو بڑا فن خان سالہ سمجھتا ہے تو۔ آبی جھنجھلا کر بولا۔ میں نے ہنس کر کہا، وقت سے پہلے ہی تیری جان کیوں نکلی جا رہی ہے یار، ذرا سنبھل کر بیٹھ اور سٹین گن سیدھی رکھ اپنی۔ میں کار کو ریورس کر کے پیچھے والی جیپ کے ساتھ لگا رہا ہوں، پھر اس سے جیپ کو بھی پیچھے دھکیلنا شروع کروں گا۔ اس طرح وہ دونوں جنہوں نے جیپ کے پیچھے مورچہ بنا رکھا ہے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو انہیں دیکھتے ان کی ٹانگوں پر گولیاں چلا دینا، کوشش کرنا جان سے نہ مریں یار۔ پہلے ہی 4 آدمی ٹھنڈے کر دیے ہم نے، تجھے تو لگتا ہے انسانی جانوں کی بالکل پرواہ ہی نہیں ہے۔ اوے چپ کر جا مبلغ، انسانیت بڑا دوست بنتا ہے انسانوں کا۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ انہیں تو میں اس پاک سر زمین میں سانس لینے کا حق بھی نہیں دے سکتا۔ آبی نے مشتعل ہو
کر غضبناک انداز میں کہا۔ میں نے اس سے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور کار کو ریورس کر کے جیپ کے ساتھ لگا دیا، پھر ایک جھٹکے سے جیپ کو پیچھے دھکیلا۔ جیپ جھٹکا کھا کر رہ گئی، ایسا لگا تھا جیسے جیپ کے پچھلے پہیوں کے ساتھ کوئی چیز لگا کر اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے دوبارہ زیادہ زوردار جھٹکا دیا، اس مرتبہ جیپ پیچھے ہٹتی چلی گئی، مگر یوں لگا تھا جیسے اس کا ایک کسی چیز کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ میں نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھا، ان دونوں میں سے ایک لوٹ لگا کر جیپ کے نیچے سے نکل کر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا کر بیٹھ گیا تھا، شاید جیپ کا پہیہ اس کے ہاتھ پر سے گزر گیا تھا۔ میں تیزی سے کار کو ریورس کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا، وہ جیسے ہی میری طرف کے دروازے کے سامنے آیا، میں نے اچانک پوری قوت سے دروازہ کھول دیا۔ اس شدید ٹکر نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کا دوسرا ساتھی اس دوران آبی کے سامنے آ چکا تھا، چنانچہ آبی نے اسے دیکھتے ہی گولی چلا دی تھی، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کا انجام جاننے کی کوشش کرتا۔ میں نے تیزی سے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر آگے والی جیپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمارے پیچھے کئی گاڑیاں راستہ نہ ملنے کی وجہ سے کھڑی ہو گئی تھیں اور سامنے سے آنے والا ٹریفک بھی رکنے لگا تھا۔ بہت سے پیدل چلنے والے لوگ دونوں طرف فٹ پاتھوں پر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ان میں سے کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور اسٹین گن اٹھائے بھاگتا ہوا جا کر آگے والی جیپ میں چڑھ گیا۔ میں وہاں سے جلد از جلد نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ اس وقت رات کا دھندل کا پھیل چکا تھا، اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھیں، یہ سڑک بے حد مصروف نظر آ رہی تھی اور مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر ایک منٹ بھی ہم اور یہاں رکے رہے تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ٹریفک کا اتنا ازدحام ہو چکا ہوگا کہ ہم اس میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ میں نے جیپ سٹارٹ کر کے آبی کو بلانے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے بھی موجودہ صورتحال کا اچھی طرح اندازہ تھا، لہٰذا وہ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے کار سے نکل آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ آبی لپک کر جیپ میں چڑھ گیا اور میں نے ایک جھٹکے سے جیپ کو آگے دوڑا دیا۔ میں اس کی رفتار میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اس کے سوا کسی بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے دور نکل جائیں ہم۔ پھر جیسے ہی میں ایک چوراہے پر پہنچا، میں نے بائیں طرف والی سڑک پر تیزی سے جیپ موڑ دی اور اس کی رفتار کم کیے بغیر اسے بھگاتا چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ اس سڑک پر کے آبی مجھے مخاطب کر کے بولا، اوے یار جلانی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کا دن ہماری نئی مشکلات سے دوچار ہونے کا دن ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کیوں ایسا کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ تو کیا کوئی اور افتاد دکھائی دے گئی ہے تجھے؟ ہاں، شاید تجھ سے ٹریفک کے کسی قاعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ ایک ٹریفک سارجنٹ کی موٹر سائیکل ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اوے یار یہ کون سی نئی مصیبت لگ گئی ہے ہمارے پیچھے؟ اس سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے یار۔ تو فکر نہ کر یار، میں کوشش کروں گا کچھ دے دلا کر اسے گاڑی ایک طرف لگا لے تاکہ میں بات کر لوں اس سے۔ آبی نے کہا، نہیں یار، گاڑی روکنا ٹھیک نہیں ہے ابھی۔ اگر یہ تیری بات نہیں مانا اور تکرار کرنے لگا تو کوئی اور آفت نہ آ پڑے سر پر ہمارے۔ میں بولا، پھر یوں کر، کسی کم چلنے والی سڑک پر گاڑی موڑ لے جہاں روشنی بھی زیادہ نہ ہو، میں اس کے بدن میں بھی 2-4 گولیاں اتار دیتا ہوں۔ اوے چپ کر یار، تیری سر پر تو ہر دم گولیاں ہی مسلط رہتی ہیں، ہر مسئلے کا حل گولیوں ہی میں نظر آتا ہے تجھے۔ اچھا پھر یوں کر، کسی جگہ اس کو آگے نکلنے کا موقع دے دے اور جب یہ ہماری جیپ کو روکنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل آگے لائے تو اسے جیپ سے ایک ٹھوکر مار کر دور اچھال دینا، اس کی موٹر سائیکل سمیت۔ ٹھیک ہے، یہ تو کر لے گا نا تو؟ وہ بولا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، سارجنٹ کی موٹر سائیکل مجھے جیپ کے قریب ہی نظر آ گئی۔ وہ شاید وائرلیس پر اپنے دوسرے ساتھیوں کو ہمارے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے آبی سے کہا، آبی اس کی موٹر سائیکل کا پہیہ بیکار کر دے یار، یہ مصیبت کھڑی کرنے لگا ہے اب۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن موٹر سائیکل کے ساتھ یہ خود بھی بیکار ہو جائے تو الزام نہ دینا مجھے۔ وہ اسٹین گن سنبھال کر پیچھے والی سیٹ پر جاتے ہوئے بولا، ویسے تو سامنے کا خیال رکھ، مجھے لگتا ہے ہم 1 وے روڈ پر آگے ہیں۔ آبی کے کہنے پر میں نے اس طرح توجہ دی تو پتا چلا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی میں جیپ ایک ایسی سڑک پر ڈال دی تھی جس طرف یک طرفہ ٹریفک چل رہا تھا اور وہ اس طرف ہرگز نہیں جا رہا تھا جدھر ہمارا رخ تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی میرے کہ وہ ٹریفک سارجنٹ میری جیپ کے پیچھے کیوں لگا تھا۔ آبی کی چلائی ہوئی گولی کی آواز سن
سن کر میں نے چونک کر عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں نظر ڈالی۔ سارجنٹ کی موٹر سائیکل بری طرح لہرانے لگی تھی۔ میں نے آبی سے پوچھا کیا ہوا آبی، گولی سارجنٹ کو تو نہیں لگی ہے نا؟ نشانہ تو میں نے اس کی موٹر سائیکل کے اگلے وہیل کا ہی لیا تھا، اب گولی کس کو لگی ہے یہ پتہ نہیں مجھے، آبی نے جواب دیا۔ اسی وقت میں نے سامنے ایک موڑ سے دو اور سفید یونیفارم والوں کی موٹر سائیکلیں مڑ کر اپنی طرف آتے دیکھی۔ اس کا مطلب تھا اس تعاقب کرنے والے سارجنٹ نے ہمیں گھیرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے آبی سے کہا آبی ہم کو گھیرا جا رہا ہے، ہوشیار ہو کر بیٹھ جا۔ وہ دونوں جو سامنے سے نمودار ہو گئے تھے اپنی موٹر سائیکلیں لہراتے ہوئے جیپ کے سامنے چلے آ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے رکنا کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اگر وہ میرے سامنے سے نہیں ہٹے تو میں انہیں رونتا ہوا گزر جاؤں گا۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے دوسرے فائر کی آواز سنائی دی۔ میں نے آبی کو آواز دے کر کہا یہ اب کس پر گولی چلائی ہے تو نے؟ وہ بولا وہی سارجنٹ کی دم ہے یار، سالا گاڑی کو لہرا کر دھوکہ دے رہا تھا کہ گولی لگ گئی ہے اسے، وہ اب بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس طرح موٹر سائیکل کو لہراتا آ رہا ہے کہ اسے نشانہ بنانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسٹین گن سے تڑا تڑ کئی فائر کر ڈالے کسی وقفے کے بغیر، پھر خوش ہو کر چلایا وہ مارا الٹ دیا سالے کو۔ اس وقت تک سامنے سے آنے والے دونوں سارجنٹ میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ میرے پاس یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا کہ آبی نے پیچھے آنے والے کا کیا حشر کیا ہے۔ میں نے جیپ کی رفتار کم کیے بغیر سامنے سے آنے والوں پر چڑھا دی۔ وہ دونوں اس کے لیے پہلے ہی تیار معلوم ہوتے تھے۔ دونوں نے تیزی سے لہرا کر میرے دائیں بائیں سے نکل جانا چاہا۔ میں نے جیپ کو انہی کے انداز میں لہرا دیا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک جو میرے دائیں طرف سے نکل رہا تھا اس کی موٹر سائیکل کا پچھلا حصہ میری جیپ سے ٹکرا گیا اور وہ موٹر سائیکل پر سے اڑتا ہوا دور جا گرا۔ میں اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر نکلا چلا گیا۔ پھر جس طرف سے وہ دونوں برآمد ہوئے تھے وہاں پہنچ کر میں نے جیپ کو پھر دائیں جانب موڑ دیا۔ اس سڑک پر گو ٹریفک اسی طرف جا رہا تھا جدھر میرا رخ تھا، مگر میں نے اپنی جیپ کی رفتار میں ذرا بھی کمی نہیں کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب بھی ایک سارجنٹ ہمارا پیچھا ضرور کر رہا ہوگا۔ ابھی پیچھے سے اٹھ کر میرے برابر والی سیٹ پر آتے ہوئے بولا شکر ہے یار جان تو چھوٹی سالوں سے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہیں اور پتہ نہیں صحیح سلامت زمین پر پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ میں نے کہا بیٹے ابھی مطمئن ہو کر مت بیٹھ جاؤ، ہمارے تعاقب میں آنے والے سارجنٹ نے وائرلیس پر ہمارے بارے میں بتا دیا ہے دوسروں کو بھی۔ یہ جو دو سارجنٹ سامنے سے آئے تھے یہ اسی کی اطلاع پر آئے تھے، ان میں سے بھی ایک بچ کر نکل گیا ہے اور جلد ہی وہ لوگ چاروں طرف سے ہمیں گھیر کر پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اسلحہ کے استعمال کا کوئی ایسا موقع آ جائے تو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا، ہمارے پاس فاضل راؤنڈ بالکل نہیں ہے، سب کچھ ہم اپنی کار میں چھوڑ آئے ہیں۔ آبی نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولا اوہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ابھی گلو خلاصی نہیں ہو سکی ہے ہماری، پھر تو یہ سڑک چھوڑ کیوں نہیں دیتا یار، ادھر ادھر گلیوں میں سے چکر کاٹ کر نکل چل، یہاں تو ہم آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں یار، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کس گلی میں گھسا جائے، یہ علاقہ ہمارا دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر آ گئے ہم، کسی ایسی گلی میں گھس گئے انجانے میں جس سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہوا، تب کیا ہوگا یہ بھی سوچا تو نے؟ کہتا تو ٹھیک ہے تو، مگر میں نے اب تک کراچی میں ایسی کوئی گلی دیکھی نہیں ہے جس میں سے نکلنے کا دوسرا راستہ نہ ہو، آبی بولا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے آبی سے کہا دیکھ یار یہ پولیس کی گاڑی لگتی ہے مجھے، اس کے ساتھ ہی میں نے جیپ کو سب سے پہلے آنے والی گلی میں موڑ دیا۔ یہ گلی بہت ہی مختصر ثابت ہوئی، اس کے اختتام پر ایک اور سڑک تھی۔ میں نے یہاں جیپ کی رفتار سست کر کے گزرنے والے ٹریفک کا جائزہ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جلد بازی میں پھر کسی ایسی ہی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھوں اور خود کو تارے عنکبوت میں الجھاتا ہی چلا جاؤں، میری یہ احتیاط ٹھیک ہی تھی۔ اب میں جس سڑک پر نکلا تھا اس پر ٹریفک بائیں جانب سے چل رہا تھا، اس سڑک پر بہت کم گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی جیپ ادھر ڈال تو دی مگر چاہتا یہی تھا کہ میں جلد از جلد وہ سڑک بھی چھوڑ دوں کیونکہ یہ کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی ہمارے لیے۔ ابھی میں نے جیپ موڑ کر آگے بڑھائی ہی تھی کہ ابھی پیچھے دیکھتے ہوئے بولا جیلانی جلدی نکلو یہاں سے، پولیس کی ایک گاڑی ادھر ہی آ رہی ہے۔
میں نے جیپ کی رفتار بڑھاتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ مجھے کسی ایسی ہی گلی کی تلاش تھی جس سے گزر کر ہم کسی اور سڑک پر پہنچ سکتے، لیکن وہیں کوئی گلی سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ البتہ سامنے کچھ دور چوراہا تھا جہاں سے میں جیپ کو کسی بھی سمت موڑ سکتا تھا، مگر وہاں اس بات کا بھی امکان تھا کہ پولیس ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہوتی، مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ واپسی کے لیے بھی تو کوئی راستہ نہیں رہا تھا، چوراہے پر تو پہنچنا ہی تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ دل کو ایک خیال ڈارس دے رہا تھا کہ اس علاقے میں ہمیں داخل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی ابھی، لہٰذا اتنی جلدی تمام سڑکوں اور چوراہوں کی ناکہ بندی کی توقع نہیں تھی۔ ہماری پولیس اتنی چاقو چوبند تو نہیں تھی کہ چند منٹوں میں تمام راستے مسدود کر کے رکھ دیتی۔ چنانچہ میں جیپ کو دوڑاتا ہوا چوراہے تک جا پہنچا۔ حسب توقع یہاں میدان بالکل صاف تھا، دور دور تک کسی پولیسیے کا نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیپ کو دائیں طرف والی سڑک پر ڈال دیا۔ رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، مگر ان سڑکوں پر یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف جگمگ کرتی دکانوں اور تیز اسٹریٹ لائٹس نے بالکل دن کا سا اجالا ہر سو پھیلا رکھا تھا۔ دور دور تک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس سڑک پر بڑی بڑی بسوں اور زرد رنگ کی منی بسوں نے پوری طرح قبضہ کر رکھا تھا، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کی تگو دو میں وہ جیسے سمندر کی سطح پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پوری سڑک کو انہوں نے اس طرح روک رکھا تھا کہ اگر یہاں ہمیں گھیر لیا جاتا تو کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے پھر بائیں ہاتھ پر ایک ذیلی سڑک دیکھتے ہی جیپ ادھر ڈال دی تھی۔ اس طرف جیپ موڑتے ہی آبی بولا، ارے یہ تو ادھر کہاں جا رہا ہے بھائی؟ پولیس والوں کے ساتھ آنکھ مچولی کیوں کھیل رہا ہے تو؟ کیا مطلب ہے بھائی تیرا اس طرف جانے سے؟ تیری اس بات کا کیا تعلق ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بولا، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو یہ سڑک پھر ہمیں اس دوسری سڑک پر پہنچا دے گی جہاں سے بھاگ کر ہم آئے ہیں ادھر۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی پوری قوت سے بریک لگا کے جیپ روک دی اور کہا، بات تو نے ٹھیک ہی کہی یار، ہم اگر دوبارہ ادھر جا نکلے تو دھر لیے جائیں گے۔ اب تک تو وہاں پولیس نے مورچہ بندی کر لی ہوگی، ہمیں اس جیپ سے جان چھڑا کر کسی اور گاڑی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اب جیپ کی وجہ سے وہ ہمیں ہر جگہ پہچان لیں گے۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے جا رہا تھا تجھ سے، یہاں بسیں بہت ہیں، کیوں نہ ہم جیپ چھوڑ کر بس پکڑ لیں کوئی؟ آبی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے تیری، مگر پھر یہ اسٹین گنیں ہمیں جیپ میں ہی چھوڑ دینا پڑیں گی۔ میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یار، وہاں بس میں ہمیں ان کی ضرورت ہی کیا پیش آئے گی؟ چلو نکلو یہاں سے، جلدی کرو۔ وہ جیپ سے باہر پاؤں لٹکا کر بولا۔ نیچے اترنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی، ابھی زمین پر پاؤں ٹکا بھی نہیں سکا تھا کہ پتہ نہیں کسی نیم تاریک گوشے سے دو پولیس والے نکل کر ہمارے پاس آ ٹھہرے۔ انہوں نے رائفلیں ہماری طرف اٹھائی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک ڈپٹ کر بولا، اوئے کون ہو تم دونوں؟ ادھر کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو اور اسٹین گنیں اٹھا رکھی ہیں تم نے؟ ہاتھوں میں ڈاکہ مارنے کا ارادہ ہے کہیں؟ وہ دونوں ان میں سے نہیں تھے جو ہمارا تعاقب کر رہے تھے، گشت پر نکلے ہوئے سپاہی تھے وہ دونوں، اور یہیں کہیں قریب میں بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ہم نے اگر اپنے آس پاس نظر ڈال کر دیکھا ہوتا تو وہ ہمیں ضرور دکھائی دے جاتے۔ آبی نے نیچے اترتے اترتے دوبارہ پاؤں اوپر سمیٹ لیے۔ شکر یہ ہے کہ میں نے جیپ کا انجن ابھی تک بند نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس پولیسیے کی بات ختم ہوتے ہی میں نے جیپ کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا کر لہرا دیا۔ میری یہ حرکت بالکل اچانک اور غیر متوقع تھی۔ ان دونوں کے لیے جیپ کے لہراتے ہی وہ اس کے پچھلے حصے سے ٹکرا کر ادھر ادھر جا گرے اور میں نے جیپ آگے دوڑا دی۔ ابھی بولا، اوئے بیڑا غرق، یہ کہاں سے آ ٹپکے تھے یار؟ میں نے ہنس کر کہا، یہ سب تیرے ہی قدموں کی برکت معلوم ہوتی ہے بیٹے۔ کئی دن کی گوشہ نشینی کے بعد آج آپ کے مبارک قدم باہر نکلے ہیں تو شہر کے معززین کو آپ کا استقبال تو کرنا چاہیے تھا نا؟ دیکھ ہر جگہ کیسا شاندار استقبال ہو رہا ہے تیرا۔